پاکستان کی بھی رپورٹیں تو بہتر ہوتی جا رہی ہیں الحمدللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے فعل شروع کیا۔ فعل کے اندر ہمارے سامنے زمانے کے حوالے سے دو فعل آئے، ایک فعل ماضی، ایک فعل مضارع۔ پہلے ہم نے فعل مضارع کیا، فعل مضارع کی ہم نے گردان کی، اس کے بعد اس کو جملہ فعلیہ میں استعمال کیا۔ جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل۔ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل جو ہے وہ یا تو اس میں ظاہر ہوتا ہے یا اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس میں ضمائر ہوتا ہے تو فعل کی گردان چلتی ہے، اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ اگر فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہو تو پھر گردان کا صیغہ نمبر 1 یا 4 استعمال ہوتا ہے، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو۔ کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے، اور اسی طرح سے اگر عاقل کی جو ہے وہ جمع مکسر آ جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایکسیپشن اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے مزید آگے دیکھا کہ فعل جو ہے فاعل کے حوالے سے ہمارے سامنے دو قسم کے فعل آتے ہیں۔ ایک وہ فعل آتے ہیں جس میں فعل جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے، ایسے فعل کو لازم فعل کہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کچھ ایسے افعال آتے ہیں جس کے اندر فعل جو ہے وہ فاعل کے علاوہ مفعول کا بھی محتاج ہوتا ہے، ایسے فعل کو ہم متعدی فعل کہتے ہیں۔ مفعول جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، اور مفعول بھی فاعل کی طرح اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی آ سکتا ہے۔ اگر اس میں ضمیر آتا ہے تو جو ضمائر کے ہمارے چارٹ ہے اس میں سے حالت نصب اور جر کا جو چارٹ ہے اس چارٹ کو ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے تو ضمائر حالت نصب یعنی اٹیچ ضمائر ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جملہ فعلیہ کے اندر۔ اچھا، ہم نے جب جملہ اسمیہ پڑھا تھا تو وہاں ہم نے دو چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، ایک آیا تھا مفرد اور ایک آیا تھا مرکب۔ مرکب کو بھی جس طرح سے ہم نے جملہ اسمیہ میں مرکبات استعمال کیے، جو مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب جاری۔ مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بھی بنتے ہیں، خبر بھی بنتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تینوں مرکبات جو ہیں یہ فاعل بھی بن کے آ سکتے ہیں اور مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں۔ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا، مرکب جاری جو ہے کبھی خبر نہیں بنتا۔ ہاں، اگر خبر جملے کے اندر محذوف ہو تو ایسی صورت میں اس کو قائم مقام خبر ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرکب جاری چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو وہ متعلق ہی بن کے آتا ہے۔ فعل کے حوالے سے پھر ہم نے جب مزید آگے بڑھے تو ہمارے سامنے ہم نے جیسے کہا کہ کوئی بھی فعل جو ہے بغیر فاعل کے نہیں ہوتا، اور فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ فاعل جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں ایسے فعل کو جو ہے مجہول فعل کہتے ہیں۔ تو پھر ہمارے پاس فعل کی دو کیٹیگریز اور آ جاتی ہیں، معروف فعل اور ایک مجہول فعل۔ معروف فعل وہ جس کا فاعل مذکور ہو، اور مجہول فعل وہ جس کا فاعل جو ہے وہ مذکور نہ ہو۔ ایسی صورت میں جو مفعول ہوتا ہے وہ اس کا سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، وہ نائب الفاعل کے طور پہ کام کرتا ہے۔ نائب الفاعل بھی فاعل کی طرح حالت رفع میں ہوتا ہے، نائب الفاعل بھی حالت ضمیر میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے جب فعل ماضی کیا تو فعل ماضی میں ہم نے تاکید پیدا کی کہ تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، تو ہمارے سامنے آیا کہ قد اگر استعمال کریں تو اس سے تاکید بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور فعل ماضی جو ہے وہ قریب کا مفہوم بھی دیتا ہے آپ کو۔ اور اگر زوردار اور مزید تاکید دینی ہو تو اس کے ساتھ لام تاکید لگا دیتے ہیں، یعنی لام تاکید اور قد دونوں لگا دیتے ہیں، لقد کر دیتے ہیں۔
جملہ اسمیہ میں لام تاکید اور ان ہم لگاتے ہیں جب تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ کہ ان اور لام تاکید کبھی بھی اکٹھے ایک ساتھ نہیں آ سکتے. ان کو صدارت چاہیے تو ایسی صورت میں ان ابتدا میں آ جاتا ہے اور لام تاکید کو آگے دھکیل دیتے ہیں خبر کے ساتھ. اسی طرح سے جس طرح سے جملہ اسمیہ کے اندر میں سوالیہ کیا تھا، نفی کیا تھا، وہی طریقہ کار ہم نے استعمال کیا جملہ فعلیہ کے اندر بھی اور ماضی کے اندر سوالیہ اسی طرح سے اسماء استفہام اور حروف استفہام آپ نے استعمال کیے. اور اگر نفی کا مفہوم کرنا ہوتا ہے تو آپ جملہ فعلیہ سے پہلے ماضی کے اندر ما لگا دیتے. جب ہم نے فعل مضارع کیا تو فعل مضارع کے اندر یہی تمام چیزیں تھیں، یہی سب سارا سیٹ اپ تھا، صرف اس کی گردان کا فرق تھا. وہ گردان ہم نے دیکھی، پھر ہم نے کچھ مختلف جملہ فعلیہ کی اور جو اس میں جو چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں تھیں جس کا ماضی سے مختلف تھی، ان چیزوں کو تھوڑا سا ہم نے پڑھا. اور اس میں صرف ایک ہی چیز ہم نے جو پڑھی وہ پڑھی تھی تاکید کے حوالے سے، کیونکہ باقی نفی کے اندر جملہ ماضی کے اندر آپ ماں کا استعمال کرتے ہیں، مضارع کے اندر آپ لا کا استعمال کرتے ہیں. سوالیہ اسی طرح سے بنتا ہے. مجہول کی ڈائی جو ہے وہ فوئلہ کی ڈائی تھی اور مضارع کے اندر وہ ڈائی جو ہے یف الگ الو کے اوپر ڈائی بن جاتی. تاکید کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ تاکید پیدا جو کی جاتی ہے اس کے اندر جو مختلف سیرے تھے اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا تھا. تاکید کے حوالے سے صرف ایک پوائنٹ ضرور نوٹ کر لیں جو میں نے آپ سے شروع میں بھی رکھا تھا، اگر یاد ہو آپ لوگوں کا، کہ جب بھی قسم آتی ہے تو اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جواب قسم تو ہوتا ہے لیکن قسم جو ہے معذور بھی ہوتی ہے. لیکن جب بھی قسم ہوتی ہے تو اس کا جواب قسم ضرور ملتا ہے آپ کو. اور جواب قسم جو ہے وہ جملے کی شکل میں آتا ہے. اور جملے آپ کو پتا ہے یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو یاد رکھ لیجیے گا کہ جب بھی جواب قسم آئے گا وہ انا سے اس کی ابتدا ہوگی، یعنی تاکید کے ساتھ آئے گا. اور عموماً انا بھی اس میں داخل ہوتا ہے، لام تاکید بھی داخل ہوتی ہے. اگر جواب قسم آپ کا جملہ فعلیہ میں ہو تو جملہ فعلیہ آپ کو معلوم ہے کہ دو قسم کے ہیں، ایک ماضی کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک مضارع کا بھی ہو سکتا ہے. اگر ماضی کا ہوگا تو لغت کے ساتھ استعمال ہو کے آئے گا، اور مضارع کے ساتھ ہوگا تو نون تاکید یعنی نون تاکید ثقیلہ والا عموماً آپ کو اس کا جواب قسم اس میں آپ کو نظر آئے گا. تو یہ ایک پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. بعض دفعہ قرآن مجید کے اندر اسلوب ایسا ہے کہ آپ کو قسم نظر نہیں آتی لیکن آپ کو جواب قسم لغت سے یا نون ثقیلہ سے آپ کے سامنے ضرور نظر آ جاتا ہے. تو اس حوالے تک جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا اس حوالے سے عمر، طارق صاحب، ڈاکٹر صاحب، راشد صاحب، آپ کا اگر یا عزیز صاحب آپ کا کوئی سوال ہو تو بتائیں تو پھر آگے چلتے. جی طارق صاحب. ٹھیک ہے. کوئی سوال نہیں. عمر صاحب. اچھا مجھے اس میں جی مجھے اس میں جو اسکل اور ثقیل ہے اپنے صاحب کی آواز صاف نہیں آ رہی. یہ جو اسکل اور ثقیل آپ کلاس میں جو پڑھائی تھی آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی مجھے. چلے میں پھر لاگ ان کرتا ہوں. نہیں آپ بولیں، آپ آئی تھی. بولیں عزیز صاحب بولیں. میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے لاسٹ کلاس میں پڑھائی اسکل اور ثقیل، آپ نے کہا تو جو اسکل کرتے ہیں وہ تاکید کے لیے اور جب ثقیل کرتے ہیں ڈبل تاکید کے لیے. دوبارہ بولیں کیا کہا آپ نے؟ آپ نے جو لاسٹ کلاس لی تھی جی اس میں ایک تو آپ نے اسکل پڑھایا تھا، اس میں صرف کیا پڑھایا تھا؟ نون ساکن اینڈ میں ایڈ کرتے ہیں. جی نہیں میں نے نون ساکن پہ تو آپ سے بات ہی نہیں کی. آپ نے وہ چھوڑ دیا تھا. میں نے آپ کو کہا کہ جملہ
فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس کو نون تاکید سے اس کو تاکید پیدا کرتی ہے. اور یہ نون تاکید دو طریقوں سے ملے گی، یا تو نون ساکن ہوگا جس کو نون خفیفہ کہتے ہیں، اور دوسرا نون ثقیلہ ہوگا جو تجدید والا ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا قرآن مجید کے اندر نون خفیفہ کی صرف دو ہی ایگزامپلز ہیں، اور وہ دو ایگزامپلز ایسی ہیں کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی، لکھی بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی نون خفیفہ کے ساتھ. اس لیے میں نے آپ سے کہا میں نے ایگزامپلس کو چھوڑ دیا، جب وہ ایگزامپلس کا بھی کریں گے اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا. تو میں نے تو آپ کو نون ساکن سے چیز پڑھائی نہیں کوئی. اب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا تھا؟ نہیں جب پڑھیں گے اس وقت پھر سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. نہیں اس میں پڑھنے کی بات ہی نہیں ہے، میں آپ سے سوال ہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاکید کے لیے نون خفیفہ بھی استعمال ہوتا ہے اور نون ثقیلہ بھی استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ نون خفیفہ کی ٹوٹل ایگزامپل پورے قرآن میں دو ہی مقام پر ہے، اور وہ بھی اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ کو نون ساکن نظر نہیں آتا، وہ کسی اور شکل میں ہے. تو اگر کبھی جب ہم ایگزامپل کریں گے میں اس وقت آپ کو کلیئر کر دوں گا. تو ذہن میں صرف آپ قرآن، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ تو قرآن ہے نا، ہمارا الٹیمیٹ سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن ہے نا. جی جی. تو قرآن کے اندر آپ نہیں یہ تو ملتی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اگر اس سوال نہیں لاسٹ کلاس کی ساری چیزیں کلیئر ہو گئی تھی الحمدللہ. بس ٹھیک. نہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ہے تو بیک میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلے ٹھیک ہے. اچھا طارق صاحب، میں نے اس سے پہلے ایک آدھ دفعہ آپ سے سرسری طور پہ ذکر کیا تھا کہ جو ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں، ماضی چونکہ گزرا ہوا ہوتا ہے، تو ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں ان صیغوں میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی. اگر ان کے اوپر کوئی، جس طرح سے جملہ اسمیہ میں آپ دیکھتے تھے کہ کچھ ایسے حروف ہوتے تھے جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں تو جملہ اسمیہ کی اعرابی تبدیلی آ جاتی ہے. جملہ اسمیہ کے دو مین اجزاء ہیں، ایک ہے اس کا مبتدا اور دوسرا اس کی خبر. تو اگر حروف مشبہ بالفعل داخل ہو جاتے ہیں تو وہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ما یا لا داخل ہو جاتے ہیں تو وہ خبر کو جو ہے وہ حالت نصب. لیکن جو فعل کے اندر، کیونکہ آپ کے پاس فعل بھی دو قسم کے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع. فعل ماضی کے اندر اگر کوئی ایسے حرف داخل ہو بھی جائیں تو فعل ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، یعنی اعرابی تبدیلی نہیں آتی. اعراب ہمیشہ یاد رکھیے گا، اعراب ہمیشہ اسم کے حوالے سے کہا جاتا ہے، لیکن میں یہاں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اسی لیے گرامر والے فعل ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں نا اس کو مبنی کہتے ہیں. جس طرح سے آپ نے اسم مبنی اسم پڑھے نا، جیسے اس میں اشارہ ہیں ذالکا، تلکا، اولائکا، ہاؤلائی، ہذا، ہذہ، ان کی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر ایک ہی جیسی رہتی ہے. تو فعل ماضی کے جو صیغے ہوتے ہیں اس کو عربی گرامر والے کہتے ہیں یہ مبنی ہے، جبکہ فعل مضارع کے جو صیغے ہیں نا اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اور اس لیے ان صیغوں کو جو ہے گرامر والے جو ہے وہ معرب کہتے ہیں، کیونکہ ان میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. اب تبدیلی واقع کیا ہوتی ہے پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیوں ہوتی ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے. تبدیلی دو قسم سے واقع ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ایک جو تبدیلی ہے اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں مضارع کو خفیف کر دینا. مضارع کو خفیف کر دینا. مضارع کو خفیف کر دینا. خفیف کرنے کا مطلب ہے کہ مضارع کا جو لام کلمہ ہوتا ہے، مضارع کا جو لام کلمہ ہوتا ہے اس کو حالت نصب میں لے جانے. خفیف کا مطلب ہے کہ اس کو نصبی کر دیں. پہلی صورت کیا ہے کہ فعل مضارع پہ بعض دفعہ کچھ ایسے حروف ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ اگر داخل ہو جائیں یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی تو وہ فعل مضارع کو خفیف کر دیتا ہے. خفیف کا مطلب ہے کہ اس کو حالت نصب میں لے جائیں. نارملی آپ دیکھیں لام کلمے پہ کیا ہے، میں نے بنا ہوا ہے بھی ہے،
آپ دیکھیں لام کلمے پہ سب پہ پیش ہے نا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو. تو خفیف کرنے کا مطلب ہے کہ فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جائیں. تو فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جائیں گے تو کیا کرتے ہیں، جو لام کلمہ ہوتا ہے لام کلمے پہ حالت رفع ہوتی ہے نا، پیش ہوتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں لام کلمے کے اوپر جو ہے وہ نصبی حالت میں لے جاتے ہیں. تو اگر خفیف کرنا ہو تو یفعلو کیا بن جائے گا، یفعل یفعل نصب ہے، نصب کا مطلب پتا ہو. تفعلو کا تفعل، میں نے ایک طرح کے سیغے ایک طرف کر دیے، تفعلو تفعل، افعلو افعل، نفعلو نفعل. اب آپ کو جب قرآن مجید میں کوئی فعل مضارع، اس قسم کے جو فعل مضارع ہیں جو جس میں لام کلمہ واضح ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو آخری کلمہ حالت سے نصب میں نظر آئے تو آپ کو فوراً سمجھ آئے گا کہ یہ اوریجنل صیغہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے. وہ وجہ کیا ہوگی وہ ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو جو لام کلمہ جس کا واضح ہے اس کو آپ کیا کرتے ہیں، حالت نصب میں لے جاتے ہیں. اور وہ صیغے جس میں نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیتے ہیں. اب نون اعرابی کس کس کی داخل ہوتی ہے، مثنیٰ کے جتنے صیغے ہیں اس سب کی جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتی ہے. اس نون اعرابی کو آپ ہٹا دیتے ہیں. تو یفعلانی سے کیا بن گیا، وہ یفعل. تفعلانی سے کیا بن گیا، وہ تفعل. تفعلانی سے کیا بن گیا، وہ تفعل. تفعلانی سے کیا بن گیا، وہ تفعل. یہ سب نون اعرابی. مثنیٰ کے جو صیغے ہوتے ہیں اس کے اندر نون اعرابی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. اسی طرح سے جو جمع مذکر کے جو صیغے ہیں چاہے وہ حاضر کے ہوں چاہے وہ غائب کے ہوں، اس کی بھی جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتی ہے. تو یہ نون اعرابی یہاں سے ہٹ جائے گی. اور ایک قانون یہ ہے کتابت کے حوالے سے عربی کے اندر کہ جب واو ساکن ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک الف کو لگا دیا جاتا ہے. یہ جو مثنیٰ کے صیغے ہوتے ہیں، سوری مونس کے صیغے ہوتے ہیں، جمع مونس کے جو صیغے ہوتے ہیں اس کی جو نون ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے. جمع مونس کی جو نون ہے نا یہ نون اعرابی نہیں ہے تانیث کی، یہ مونس کی نون ہے. تو یہ نہیں ہٹتی، یہ ایز اٹ از رہے گی. یہ ایز اٹ از رہے گی. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دے گا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے کہ نہیں. اور آخری صیغہ رہ گیا آپ کا مونس کا. اس کی نون اعرابی کو آپ نے ہٹا دیا، اور جب یہ نون اعرابی ہٹ گئی تو یہ یا ساکن رہ گئی ہے، اس یا کو آپ کھول دیں پورا، یعنی اس یا کو آپ کھول دیں. تفعلی. تو خفیف کا معنی کیا ہے کہ آپ کا جو صیغہ ہے اس کو نصبی حالت میں لے جائیں. اور حالت نصب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ صیغے جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے، وہ صیغے جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے اس لام کلمے پہ جو حرکت پیش آتی ہے اس پیش کے اوپر آپ نصب لگا دیتے ہیں. اور وہ صیغے جس کے اندر نون اعرابی ہوتی ہے، نون اعرابی یاد رکھیے گا کن کن صیغوں میں آتی ہے، مثنیٰ کے صیغوں میں آتی ہے، جمع مذکر کے صیغے میں جو نون ہے وہ نون اعرابی کہلاتی ہے، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں جو نون ہے وہ نون اعرابی کہلاتی ہے. اس نون اعرابی کو ہٹا دیتے. عربی کی کتابت کے حوالے سے واو ساکن، اگر آخر میں واو ساکن ہو تو اس کے بعد عربی کی کتابت کے حساب سے اس کے آگے ایک الف لگا دیتے. اور اس کے اندر یا ساکن اگر خالی ہو تو اس یا ساکن کو کھول دیتے ہیں. یہ عربی کے لحاظ سے. اب مجھے بتائیں اس میں کوئی سوال ہے؟ اگر سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آگے چلیں. تو مجھے بتائیں خفیف کرنے کی ضرورت میں پیش آتی ہے. سر وہ میں آپ کو بتاؤں گا نا، ابھی تو پہلے صرف خفیف سمجھ لیں. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. طارق صاحب آپ نے تو جوائن کیا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں آئی ایم ناٹ ایبل ٹو جوائن. وہ پہلے میں نے لکھا تھا، میں جب وہ بہت پرانا میسج ہے. تو یہ تو تھا کا معنی کیا ہے، خفیف کا معنی کیا ہے، نصب میں لے جانا.
یعنی آپ کو کتابوں میں دو طریقوں سے نام ملے گا. پیور عربک کتاب میں جائیں گے تو اس کا مطلب ملے گا آپ کو خفیف. سادہ کتاب میں جائیں گے تو اس کے اندر کہیں گے کہ مضارع کو نصب کر دیا جائے. ایک خفیف ہو گیا. اب دوسرے کی بات کر لیتے ہیں. دوسرا ہے اخف ہو سکتا ہے. آپ نے یہ پکچر بھیجی ہے نا سر؟ جی سر. دوسرا پہلا تھا خفیف. خفیف یعنی اس کو حالت نصب میں لے گئے. اور دوسرا ہے اخف. اخف کا مطلب ہے اس کو مجزوم کر دینا. مجزوم کے کیا معنی میں سر؟ جازمہ اس میں چھپا دینا. سکون دے دینا. لام کرنے پہ سکون لگا دیں. سکون کر دینا. مجزوم کا مطلب ہو گیا کہ آپ نے فعل مضارع کو سکون کرنا ہے. یعنی جو لام کلمہ اس میں پیش تھا اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے؟ سکون کر دینا. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، اللہ یا ال؟ یہ سکون والا ہوا. نفعل، افعل. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. تو جو لام کلمہ جس میں واضح ہو حرکت اس کو آپ سکون کر دیں. نون اعرابی اسی طرح سے گر جائے گی. وہ صیغے جس میں نون اعرابی آتی ہے اس میں نون اعرابی گر جاتی ہے. وہ صیغے جس میں نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی گر جاتی ہے. نون اعرابی کس کس میں آتی ہے؟ مثنیٰ کے تمام صیغے. یہ جس کی نون اعرابی ہم نے گرا دی. جمع مذکر کے دونوں صیغے حاضر کے ہوں یا غائب کے ہوں ان دونوں کی آپ نے نون اعرابی گرا دی. اور کتابت کے حوالے سے واو ساکن کے بعد آپ نے الف لگا دی. اور واحد مؤنث حاضر کی میں جو نون ہوتی ہے وہ بھی نون اعرابی ہوتی ہے. وہ بھی آپ نے گرا دی. اس کی یاد ہوتی ہے. اور جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں چاہے وہ حاضر کے ہوں چاہے غائب کے ہوں اس کی نون اعرابی نہیں ہوتی. وہ اصلی ہوتی ہے نون تانیث سے. وہ ہے ہی مؤنث. تو یہ آپ کا اخف ہو گیا، مجزوم ہو گیا. اب فرق صرف کیا آتا ہے کہ جو واحد والے صیغے ہوتے ہیں یعنی لام کلمہ اوبویس صیغہ ہوتا ہے اس میں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فتح لگا ہوگا تو آپ کہہ دیں گے خفیف ہے اور اگر سکون ہے تو آپ کہیں گے اخف ہے. لیکن مثنیٰ کے اور یہ والے صیغے نون اعرابی یہ صیغے آپ نہیں پہچان سکتے. اس وقت آپ نہیں بتا سکتے اس یفعل کو دیکھ کے کہ یہ خفیف ہے کہ اخف ہے. یہ نہیں بتا سکتے آپ. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتا دے گا. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس کو جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اخف ہے کہ یہ خفیف. تو بس صرف جو چھوٹا سا پوائنٹ تھا اصل بات پہ آنے سے مدعے پہ آنے سے پہلے وہ جو پوائنٹ تھا وہ بس آپ نوٹ کر لیں کہ جملہ فعل مضارع کے اندر تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے. وہ واقع کب کب ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. پہلی بات آپ کے سامنے جو میں نے رکھی کہ اس میں تبدیلی کیا آتی ہے. دو قسم کی تبدیلی آتی ہے. ایک تبدیلی یہ ہے کہ جو آپ کا جو صیغہ ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے جس کو ہم خفیف کہتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ وہ سکون میں چلا جائے جس کو ہم اخف کہتے ہیں. خفیف کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ صیغے جس کا لام کلمے کی حرکت واضح ہوتی ہے اس حرکت کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. وہ صیغے جس میں نون اعرابی ہوتی ہے اس کی نون اعرابی ڈراپ کر دیتے ہیں. نون اعرابی کس کس میں ہوتی ہے؟ مثنیٰ کے تمام صیغوں میں ہوتی ہے. جمع مذکر کے تمام صیغوں میں ہوتی ہے. اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کی نون ہوتی ہے. یعنی 1 2 3 4 4 اور 2 6 6 اور 1 7 7 صیغے ایسے ہیں جس میں نون اعرابی ہوتی ہے. اس نون اعرابی کو ہٹا دیتے ہیں اور کتابت کے حوالے سے جمع مذکر کے صیغے میں ایک الف ایڈ کر دیتے ہیں اور مؤنث کے صیغے میں یا کو پورا کرتے ہیں. مؤنث کے جو صیغے ہوتے ہیں جمع مؤنث کے صیغے چاہے وہ حاضر کے چاہے وہ غائب کے ہوں اس کی نون اعرابی نہیں کرا. دوسری سچویشن ہے کہ اس کو اخف کر دیا جائے یعنی مجزوم کر دیا جائے. اخف کا مطلب ہے کہ جو لام کلمہ جس کا واضح ہے اس کی حرکت کو سکون کر دیں اور باقی وہی ہے کہ آپ نے نون اعرابی ہٹا دیا. اس حوالے سے کوئی بات ہے تو بات کریں تو پھر آگے چلیں اصل مدعے پہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کوئی سوال؟
نہیں الحمدللہ. کوئی سوال نہیں. یہاں تک تو بات بہت آسان تھی. جی طارق صاحب, فیل جو ہے آپ کے سامنے دو قسم کے فیل آئے, فیل ماضی, فیل مضارع. جی فیل ماضی ماضی کی بات کرتا ہے, فیل مضارع حال کی یا مستقبل کی بات کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ آپ کے پاس فعل میں کسی کام کو کرنے کا حکم ہوتا ہے یا کسی کام کو کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. ایسا فعل اگر ہوتا ہے اس فعل کو کہتے ہیں فعل امر. ایسے فعل کو طارق صاحب ایسے فعل کو فعل امر کہتے ہیں. فعل امر ایسا فعل جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے یا جس میں کسی کام کو کرنے کا مفہوم پایا جائے, اس کو فعل امر کہتے ہیں. امر کے معنی خالی حکم کے نہیں ہوتے, ویسے تو امر کے معنی جو ہے وہ نصیحت کے بھی ہوتے ہیں, امر کے معنی مشورے کے طور پہ بھی آتے ہیں. صرف حکم کے طور پہ آپ اس کو نہ لیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کو کسی کام کرنے کا مفہوم اس میں پایا جائے. جو آپ کہیں گے کہ مفہوم پایا جائے تو اس کا مطلب اس میں مشورہ یا نصیحت بھی آ سکتی ہے. فعل امر بنتا کس کا ہے تو نوٹ کر لیں کہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے جی؟ فعل مضارع سے بنتا ہے اور فعل مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. فعل مضارع سے بنتا ہے کہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے, کیونکہ امر عموماً اس کو دیا جاتا ہے جو موجود ہو, جو سامنے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ فعل امر جو ہے وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. حاضر کے صیغے اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غائب کے صیغے کون سے ہیں, حاضر کے صیغے کون سے ہیں. متکلم تین طریقے سے ہیں, یا تو صیغہ غائب کا ہوگا, حاضر کا ہوگا یا متکلم. تو دو پوائنٹ تو پہلے نوٹ کر لیں کہ فعل امر بنتا کس کا ہے. فعل امر بنتا ہے فعل مضارع کا اور مضارع میں حاضر کا صیغہ بنتا ہے. فعل امر بنتا کیسے, فعل امر بنتا کیسے, یہ بھی پوائنٹ نوٹ کر لیں تاکہ پھر آپ کے لیے چیز آسانی ہو جائے گی. پہلی بات, فعل امر مضارع کا بنتا, حاضر کے صیغوں کا بنتا. بنتا کیسے؟ سب سے پہلی چیز فعل مضارع کو, فعل مضارع جو یہ صیغے فعل مضارع کو پہلی چیز اخف کر دیں. مضارع کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اخف کرنا ہے. اخف کا کیا مطلب ہے؟ مجزوم کو کہتے ہیں. مجزوم کرنا ہے. آپ کو پتہ چل گیا مجزوم کیسے ہوتا ہے. فعل مضارع کو اخف کرنا ہے, پہلا اسٹیپ. اسٹیپ نمبر 2, علامات مضارع کو ہٹا دیں. دو اسٹیپ, پہلا اسٹیپ فعل مضارع کو اخف کر دیں, دوسرا اسٹیپ علامات مضارع ہٹا دیں. اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے تو فعل امر تیار ہے. صیغہ پڑھنے میں آ جائے تو فعل امر تیار ہے. اگر پڑھنے میں نہ آئے تو حمزۃ الوصل لگا دیں. حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں؟ اس الف کو کہتے ہیں, اس الف کو کہتے ہیں جو لکھنے میں آتا ہے, پڑھنے میں نہیں آتا. اگر اس کو ملا کے پڑھتے ہیں, پیچھے والے کلمے سے ملاتے ہیں تو پھر وہ الف پڑھنے میں نہیں آتا. حمزۃ الوصل لگا دیں. حمزۃ الوصل کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. حمزۃ الوصل کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. حمزۃ الوصل بھی لگائیں گے تو بھی پڑھنے میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. تو حمزۃ الوصل کے اوپر حرکت جو لگے گی وہ کون سی لگے گی, وہ آپ نوٹ کر لیں. حمزۃ الوصل کی جو حرکت ہے, حمزۃ الوصل کی جو حرکت ہے وہ لگے گی
این کلمے کے مطابق. حمزۃ الوصل کی جو حرکت ہے وہ کیسے لگے گی؟ جو حرکت این کلمے کے اوپر ہوگی وہ حرکت حمزۃ الوصل پہ لگے گی. لیکن پوائنٹ نوٹ کر لیں، حرکتیں صرف دو ہی لگیں گی امر کے صیغے میں، لیکن لگیں گی وہ این کلمے کے حوالے سے. اگر این کلمہ پیش ہوگا، این کلمہ اگر پیش ہوگا تو حرکت پیش ہی لگے گی. لیکن اس کے علاوہ اگر پیش کے علاوہ کوئی حرکت ہوگی تو زیر لگے گی، یعنی زبر نہیں لگے گی. دو ہی حرکتیں لگیں گی حمزۃ الوصل پر. پوائنٹ نوٹ کریں ہمیشہ، حمزۃ الوصل پہ دو ہی حرکتیں لگیں گی، یا پیش لگے گی یا زیر لگے گی. پیش اس وقت لگے گی جب این کلمے میں پیش ہو، اور زیر اس وقت لگے گی جب این کلمے میں پیش نہ ہو. چاہے زیر ہو چاہے زبر ہو، حرکت کون سی لگے گی؟ زیر کی لگے گی. تو یہ 5 چیزیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. فعل مضارع بند، فعل امر. فعل امر کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی کام کو کرنے کا مفہوم پایا جائے. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. بنتا کس طرح سے ہے کہ فعل مضارع کو اخف کر دیا جائے. اخف کیسے کرتے ہیں؟ کہ وہ کلمہ جس کے اوپر لام کلمہ واضح ہو اس کی حرکت کو سکون دے دیتے ہیں، اور اگر وہ صیغے جس میں نون اعرابی ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیتے ہیں. دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ علامت مضارع ہٹا دیتے ہیں. علامت مضارع آپ کو پتہ ہے 4 ہوتی ہیں، یا، تا، الف اور نون. اس کو علامت مضارع کو ہٹا دیں. اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے، اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے، کیونکہ اب تک ہم نے پڑھا ہے ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد میں بہت ریئر کیس ہوگا، ہوئے گا ہی نہیں، بلکہ ثلاثی مجرد کے اندر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ دونوں چیزیں ہٹا دیں تو آپ پڑھ سکیں. آگے والے جب آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو شاید ضرورت بعض کچھ کیسز میں نہیں ملے. علامت مضارع ہٹا دیں. صیغہ پڑھنے میں نہیں، اگر آ جائے تو تیار ہے، جو کہ آتا نہیں ہے. اور اگر صیغہ پڑھنے میں نہ آئے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ حمزۃ الوصل لگا دیتے. حمزۃ الوصل کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. حمزۃ الوصل پہ جو حرکت لگاتے ہیں وہ عین کلمے کے مطابق لگاتے ہیں. عین کلمے پہ اگر پیش ہوگی تو پیش رہے گی، ورنہ زیر ہو جائے گی. یعنی عین کلمے پہ فتح ہو یا کسرہ ہو وہ کسرہ ہی لی جائے گی. بس یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمر صاحب. کتنے عمر صاحب؟ جی عمر، نون صاد را باب نون، پہلا صیغہ بنے. یہ ہوگا نصر ینصر. نصر ینصر، نصر مدد کرنا. نصر ینصر، ینصر سے اب ہم نے فعل امر بنانا ہے. فعل امر کس کا بنتا ہے؟ فعل مضارع کا بنتا ہے. اور فعل مضارع میں جی. کس کا بنتا ہے؟ حاضر کے صیغوں کا بنتا ہے. حاضر کے صیغے بنائیے. آہستہ آہستہ بتاؤ، میں لکھوں گا. اچھا. تنصر، 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 تنصرانی، تنصرانی، تنصرون. تنصرون. جی دوسرا صیغہ. پھر تنصرین، تنصرین، جی تنصرانی، تنصرانی، جی تنصرن. تنصرنا. پہلا کام کیا کرنا ہے فعل مضارع بنانے کے لیے؟ مضارع کو
أخف اخف کریں اس کو، کیا بن جائے گا؟ تنصرو کیا بن جائے گا؟ تنصرو بن جائے گا تنصرہ. تنصرہ اخف کرنا ہے، خفیف نہیں کرنا. تنصر میرے خیال میں اخف کا کیا مطلب ہے؟ اس کو مجزوم کر دو. اخف کا کیا مطلب ہے؟ اچھا دوسرا والا مجزوم کرنا ہے. تنصر. تنصر، تنصرانی کیا بن جائے گا؟ تنصر وہ ویسے ہی رہے گا تنصرہ. نہیں ویسے کیا رہے گا؟ تنصرانی کیا بن جائے گا؟ تنصرانی ہو جائے گا تنصرہ. 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 تنصرون کیا ہو جائے گا؟ تنصرون تنصرو. ایک الف لگا دیں گے، تنصرو. تنصرینا کیا بن جائے گا؟ تنصرین یہ ہو جائے گا تنصری. تنصری. اس یا تنصری کو کھول دیں، جی. یا رہ گئی تھی یا ساکن، اس کو کھول دیں. تنصرانی کیا بن جائے گا؟ تنصرہ. اور تنصرنا کیا بن جائے گا؟ تنصرنا تنصر. تنصر. کیا کہہ رہے ہو؟ منصور. یہ تنصر جو ہوگا نون نا. ہے، یہ جو نون ہے مؤنث کی جو نون ہے، یہ کیا نون اعرابی ہے؟ نہیں وہ اسی کا حصہ ہے تو وہ یہ یہ یہی وہی رہے گا. وہی رہے تنصرنا ہی رہے گا. گا، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. جی پہلا اسٹیپ آپ نے کیا کیا؟ مضارع کو اخف کر دیا. پہلا اسٹیپ کیا کیا آپ نے؟ مضارع کو اخف کر دی. دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ علامت مضارع ہٹا دیں. علامت مضارع ہٹا دیں. کیا بن جائے گا جی؟ یہ نون ساکن نصر. نصر کیسے؟ نصر کیسے بنے گا؟ نہیں یہ ساکن ہے نا نصر. کچھ بھی نہیں بنے گا. کیا بنے گا؟ نون ساکن ہی ہے نا خالی. علامت مضارع ہٹا دیں. اچھا یہ ابھی تک پڑھنے میں نہیں آ رہا، اس کو پڑھ نہیں سکتے ابھی. نہیں پڑھ سکتے. علامت مضارع آپ نے ہٹا دی، اخف کر دیا، علامت مضارع ہٹا دی. اب مجھے بتائیں پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پڑھنے میں آ رہا ہے سر؟ نہیں. پڑھنے میں نہیں آئے گا تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل لگا دی. اور حمزۃ الوصل لگانے کے بعد ہی پڑھنے میں آ رہا ہے؟ پڑھنے میں تب بھی نہیں آئے گا. حمزۃ الوصل پہ تو وہ حرکت نہیں ہوتی. اب حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی دیں گے آپ؟ پیش یا زیر. پیش یا زیر. کیسے؟ کب پیش دینی ہے، کب زیر دینی ہے؟ پتہ حمزۃ نہیں. الوصل پہ حرکت دیں گے ہم عین کلمے کے مطابق. عین کلمے پہ کیا حرکت ہے؟ پیش ہے. پیش ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ عنصر. نہیں عنصرو کیوں بنے گا؟
سوری وہ غلطی سے میں سکون کو جو ہے وہ غلطی سے وہ پیش کر دے گا. انصر، انصر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عنصر مدد کرو. نہیں نہیں، یہ صیغہ کون سا ہے؟ تنصر کا کیا ترجمہ ہے؟ یہی تم مدد کرو، تم مدد نہیں، کرو، یعنی حکم دیا جا رہا ہے نا. تنصر کا کیا ترجمہ ہے؟ تنصر کا تنصرو تم مدد کرتے ہو. تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کرو گے. جی. انصر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی اگر حکم کے انداز میں بولنا ہے تو پھر تم مدد کرو. تو مدد کر، تو مدد کر یا تم مدد کر، یہ تو مدد کر حکم ہے نا. ہوں. ادب کیوں دکھا رہے ہو اتنا؟ اچھا تم یعنی مدد کرو کر نا. لو یار، اگر میری آپ سے کوشش ہے کہ تم مدد کر لو. نہیں بھائی، حکم ہے، تو مدد کر. اچھا. انصر، انصرا، تم دونوں مدد کر. کرو. انصرو، تم سب مدد کرو. انصری، تو مونس سے مخاطب ہے، تو مونس مدد کر. انصرا، یہ جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا مذکر ہے کہ مونس ہے، کیونکہ دونوں صیغے ایک ہی جیسے. انصرنا، تم سب مونس مدد کرو، تم سب مونس مدد کرو. فعل امر بنانا بہت آسان ہے. اچھا فعل امر بنتا کس سے ہے؟ فعل امر مضارع کے صیغے سے بنتا ہے. مضارع کے اندر واحد حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے. کس طرح سے بنتا ہے؟ بہت سمپل طریقہ ہے. پہلا کام، مضارع کو اخف کر دیں. اخف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو مجزوم کر دیں. مجزوم کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ صیغے جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے اس پہ سکون لگا دیتے ہیں. وہ صیغے جس کا لام کلمہ واضح ہوتا ہے اس پہ سکون لگا دیتے ہیں. وہ صیغے جس کے اندر نون اعرابی آتی ہے اس کی نون اعرابی ہٹا دیتے ہیں. نون اعرابی مثنیٰ کے تمام صیغوں میں ہوتی ہے. نون اعرابی جو ہے وہ واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں ہوتی ہے، اور نون اعرابی جمع مذکر کے صیغے میں ہوتی ہے. اس نون اعرابی کو ہٹا دیں. تو پہلا کام آپ نے کرنا ہے مضارع کو اخف کرنا ہے. مضارع کو اخف کرنے کے بعد جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، وہ کام آپ نے کرنا ہے علامت مضارع کو ہٹا دیں. علامت مضارع حاضر کے صیغے میں آپ کو تائی ملے گی، وہ آپ نے علامت مضارع ہٹا دی. اگر صیغہ پڑھنے میں آ جائے، جو کہ عموماً نہیں آئے گا، صیغہ پڑھنے میں آ جائے تو آپ کا فعل مضارع فعل امر تیار ہے. اور اگر پڑھنے میں نہ آئے تو حمزۃ الوصل لگا دیں، اور حمزۃ الوصل پہ جو حرکت آئے گی وہ عین کلمے کے مطابق آئے گی، وہ عین کلمے کے مطابق آئے گی. اور اگر وہ حرکت پیش ہوگی تو پیش لگا دیں، ورنہ زیر لگا دیں. اس کو دوسرے فارمیٹ میں کرنا چاہیں تو آپ کو عربی کی کتابوں میں ملے گا کہ اگر آپ کا صیغہ باب نون یا کاف سے ہو تو پیش لگا دیں، ورنہ زیر لگا دیں. کیونکہ باب نون اور کاف ایک ایسے دو باب ہیں جس میں عین کلمے پہ پیش آتے. ٹھیک ہے طارق صاحب؟ جی سر. ہوتا ہم نے جب ہمیں پہلے حمزۃ الوصل کی ایک ڈیفینیشن جو مجھے شاید غلط یاد ہوگی، اس میں تھا کہ حمزۃ الوصل پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی نا، تبھی تو حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. لیکن پڑھنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ملانے کے لیے لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل ابھی کلیئر ہو جائے گی اور اچھا واضح ہو ٹھیک جائے گی انشاءاللہ. ہے، پیچھے سے طارق ملا کے صاحب، پڑھنے کو نہیں ہوگے. تو مدد کر، تو مدد کر، تو مدد کر. پہلے تو اب آپ کو ذہن میں آنا چاہیے. اب آپ کے سامنے جب کوئی صیغہ آ رہا ہے تو پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں یہ ماضی ہے مضارع کے امر ہے. تو مدد کر یہ تو ہمارا ہے. امر ہے. امر ہے آپ کے سامنے ابھی کیا ہے؟ پہلا صیغہ بن جائے گا انصر، کون سا؟ ہے نا؟ جی. انصر،
تو مدد کر. دعا مانگتے ہیں آپ. اللہم. اللہم. اللہم کیا ہوا؟ اللہم کیا کہ آپ ترکیب کریں گے تو کیا ہوگا طارق صاحب؟ اے ہمارے اللہ مدد کر. اے اللہ، لیکن ترکیب تو بتائیے، اللہم کی ترکیب بتائیے. یہ مرکب ہے نا، مرکب اضافہ. اللہم کیا ہے اللہم؟ یہ ندا ہے اللہ تک. کیا ہے تو ترکیب بتائیے، اس میں کیا ہے ترکیب؟ اس میں ندا کیا ہے، اس میں حرف ندا کیا ہے، منادا کیا ہے؟ اللہ ہو گیا ندا اور ہما ہو گیا حرف ندا. نہیں، اللہ ہوا منادا، منادا. جس کو پکارتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک. اس کو منادا کہتے ہیں، جس کی طرف پکار کی جاتی ہے. اور میم شدہ جو ہے یہ ہے حرف ندا. منادا اور ندا مل کے بنتے ہیں ندا. منادا اور حرف ندا مل کے ندا. یہ میم شدہ بھی عموماً آپ نے پڑھا تھا ندا کے لیے یا پڑھا تھا نا آپ نے جی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن میں بھی 2-4 جگہوں پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو اکثر دعائیں جو ہے وہ اللہم سے ملتی ہیں. تو میم شدہ جو ہے یہ بھی ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرق کیا ہے کہ میم شدہ اور یا میں فرق یہ کہ یا جو ہے وہ منادا سے پہلے آتا ہے. اللہ یا نہیں لکھتے، آپ کہتے ہیں یا اللہ، ہے نا؟ صحیح. اور میم شدہ جو ہے وہ منادا کے بعد آتا ہے، اللہم. اور یہ میم شدہ خاص ہے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، میم شدہ خاص ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہم یہ آپ کی ندا ہو گئی. آپ انصر، تو مدد کر، ملا کے جب پڑھیں گے تو ڈاکٹر صاحب کیا پڑھیں گے آپ اس کو؟ اللہم انصر پڑھیں گے، اللہم انصر پڑھیں گے، اللہم انصر، ہے نا؟ تو اب یہ کیا ہوگا، یہ لکھنے میں الف آئے گا، اس میں حرکت بھی اب کوئی نہیں آئے گی. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اب آپ نے دیکھا جب آپ نے اس کو ملا کے پڑھا، اب اس الف کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں آ رہی ہے. جی. اب آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. سورہ یوسف کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ اقتلوا یوسف. آپ جب پڑھتے ہیں قرآن تو اقتلوا ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن آپ وہ سب کھول کے دیکھیں اس پہ الف پہ کہیں پیش لگا ہوا ہے؟ نہیں لگا ہوتا. عربی صحیح کہہ رہے ہیں. کہیں نہیں لگا وہ ہے نا. اقتلوا یوسف، تم یوسف کا قتل کر دو، وہاں دیکھیں پیش میں لگا. اللہم انصر. اب انصر کا اب مفرد کے طور پہ اگر آپ پڑھیں گے، آپ اس کو طارق صاحب تو انصر ہی پڑھیں گے، انصر ہی پڑھیں گے مفرد جب پڑھیں گے. لیکن جب پڑھیں گے تو پھر یہ الف جو ہے نا یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں گا. اس کی ترکیب کریں، انصر کی ترکیب کریں، ساتھ ساتھ ترکیبیں بھی کرتے ہیں نا بہت. ترکیب سے سوری میں سمجھا، ترکیب سے کیا مطلب؟ انصر کیا چیز ہے؟ اللہ کی آپ نے ترکیب کی نا، انصر فعل ہے، مدد کر. کون سا فعل ہے؟ یہ تو واحد ہے نا، واحد. ہم نے سب کے یہ تو ہے ہی اس کے لیے جو سامنے حاضر ہو. فعل کون سا نہیں ہے؟ اوکے، فعل مضارع ہے نا. فعل مضارع نہیں ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ امر، فعل امر. فعل امر ہے نا، فعل امر. فعل امر یہ کون سا والا صیغہ ہے؟ یہ تو واحد مذکر. بتائیں، فعل امر واحد مذکر حاضر. حاضر ہی کا ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کا فاعل کیا ہے؟ ہوا. یہ انت ہے. انتا. اللہم انصر، اے اللہ تو مدد کر. کس کی مدد کر؟ من
मन क्या है सर जी? मन बोले बोले बोले, घबराए नहीं, कुछ बोला था अभी आप। मौसूला। मौसूल, मन मौसूला। देखिए मन मौसूला हो सकता है या मन जो है वो शर्तिया या सवालिया हो सकता है, लेकिन उमूमन ऐसी सूरत में मन को सदारत चाहिए होती है, ठीक है। तो मन मौसूला। अच्छा, जब मौसूला आएगा तो मौसूला को क्या चाहिए होता है? सिला। सिला चाहिए होता है, ठीक है। मन जो नसरा, मन नसरा, नसरा, ये नसरा बताइए क्या है? नसरा जो है ये फेल माजी है। फेल माजी, मुकम्मल करें। फेल माजी, फेल माजी वाहिद, वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर वाहिद मुजक्कर गायब, गायब। गायब। इसका फाइल कच्चा है क्या पक्का है? कच्चा है, जाहिर नहीं है। कच्चा है, क्योंकि पहला सीगा है, पहला या चौथा सीगा हो तो फाइल क्या होगा? कच्चा होगा। कच्चा होगा। आगे अगर हमें कोई चीज मिल जाएगी हालत रफा में तो हम उसको फाइल बना लेंगे। आगे क्या आ रहा है? मन नसरा दीना मोहम्मद, दीना मोहम्मद, क्या लग रहा है आपको? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी। करें इसकी तरकीब। दीना मुदाफ मुदाफ मोहम्मद मुदाफ अलैह, और ये मुदाफ इलैह। मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बने? मुरक्कब इजाफी। और ये मुरक्कब इजाफी यहाँ इस जुमले में क्या बना? मफूल होना चाहिए, मफूल बनना चाहिए। कैसे पता चला मफूल है? क्योंकि फाइल शुरू में आ गया था और फाइल था ही नहीं, फाइल तो कच्चा था। देखिए, अब आपने हर चीज को पकड़ना उसकी एराब से, आपने किसी से पकड़ना उसकी इसकी एराबों से पकड़ना है। मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी होती है? मुदाफ की। मुदाफ की होती है। मुदाफ इस्म होता है। जी। इस्म की असल हालत कौन सी होती है? रफा की। हालत रफा की। तो ये किस हालत में? दीना रफा में। दीना उन अन इन, नहीं ये नसब किया है। उन अन्य, सीधा सीधा ही तो सीन नजर आ रहा है आपको। दीना हाँ, दीना नसब है। नसब है। हालत नसब, अगर इससे अगर हालत नसब में होता है तो क्या बनता है? मफूल। मफूल। फाइल किस हालत में होता है? सॉरी दोबारा बोलिएगा। फाइल किस हालत में होता है? फाइल तो रफा की हालत में होता है हमेशा। और मफूल किस हालत में होता है? मफूल जो है नसब में। नसब। तो आपको पता कैसे चला कि मफूल है? मफूल आपको इसलिए नहीं पता चला कि पीछे नसब फाइल आ गया था। अच्छा। मफूल आपको इसलिए पता चला कि ये जो जिसको आपने बनाया था, ये मुरक्कब जो बनाया था, ये किस हालत में? नसबी हालत। नस्बी हालत में। मुरक्कब इजाफी का जो एराब है वो आपको मुदाफ से पता चलता है, क्योंकि मुदाफ इलैह तो लाज़मन जर होता है। सही है। तो लाज़मन जर होता है। तो अब इसको आप बनाएंगे तो ये नसर अपना फेल, फाइल और मफूल से मिलकर क्या बन गया? जुमला फेलिया। फेलिया। और ये जुमला फेलिया जो है इस मन के लिए क्या बन गया? सिला। सिला। सिला और मौसूला मिलके इस फेले अमर उनसुर के लिए क्या बन जाएंगे? मफूल। मफूल बन जाएंगे। जबरदस्त। आप तर्जुमा करें इसका। है अल्लाह, ए अल्लाह तू मदद कर, तू मत। अच्छा, इसकी मदद कर जो जो तेरे मोहम्मद की दीन की मदद करता हो। मदद करता हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, यहाँ थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि आप
آپ اللہ کو تو نہیں کوئی حکم دے سکتے. تو یہ اللہ کو کیا بھی دے سکتے ہیں؟ دوبارہ بولیں. کیونکہ جب امر ہوتا ہے تو امر مطلب کوئی چیز کا حکم دینا نا، کرنا جو آپ نے بتایا. ہاں تو یہ ہم کبھی اللہ کو کوئی چیز حکم نہیں دے سکتے، اللہ کو درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہماری آپ سے ابھی کیا کہا تھا شروع میں، کیا کہا تھا ڈیئر؟ آپ دیکھیں میں نے شروع میں آپ سے کیا کہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا امر کا معنی خالی حکم نہیں ہے، امر کا معنی مشورہ بھی ہے، امر کا معنی نصیحت بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ جب آئے گا تو درخواست ہو جائے گی. جب آپ اللہ کے ساتھ اس کو کریں گے، اسی لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہم بعض کا بڑا غلط ترجمہ کرتے جس کی وجہ سے ریئیکشن بڑا غلط آتا ہے. ہم امر کے معنی ہمیشہ حکم کے دیتے ہیں اور نہیں کے معنی ہمیشہ روکنے کے دیتے ہیں. جبکہ اگر آپ اس مفہوم کو تھوڑا سا بدل دیں، آپ امر کے معنی جو ہیں اس کو مشورہ دے دیں، درخواست دے دیں، نصیحت دے دیں، اور نہیں کے معنی کو روکنے کے ساتھ ساتھ خبردار کے دے دیں، تو میرے خیال میں تبلیغ میں اور بہتری آ سکتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ صحیح آدمی بولتا ہے نا میں کیوں کسی کا امر لوں، تو آپ کی بات بالکل واضح ہے، بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ حکم والا معاملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ ایک درخواست کی، تو امر کے معنی خالی یہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر جی. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ جی موجود ہوں. اس کو مٹا دوں ابھی، تصویریں میں نے بھیجی آپ. میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب ایک مادہ رکھ رہا ہوں، آپ نے اس مادے کا جو ہے نا پہلا سیگا بنانا ہے، اور پہلا سیگا بنانے کے بعد جو ہے نا اس کا امر آپ نے ڈائریکٹ بنا سکتے ہیں، تو بتائیے. اچھی بات. بات میں آپ کو دے رہا ہوں فاتحہ، یہ تو ویسے ہی اپنی جگہ پہ خود ہی باب ہے. فاتحہ باب فائی ہے. فتح یفتح فتح. فتح یفتح فتح، فتح کرنا. ٹھیک ہے جی، کھولنا. اس کا مضارع بنائیں. مضارع بناؤ یفتح. ہاں مضارع حاضر کے بنیں گے نا، بنائیے. ہاں تفتح تفتحانی، تفتحو تفتحانی، تفتحونا تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا. تفتحنا، تفتحنا. صرف ایک دو سیغے اوپر رکھ دیتے ہیں جیسے آپ نے کہا. تفتحو، تو کھولتا ہے یا تو کھولے گا. امر بنائیں گے، کیا کریں گے سر؟ اسٹیپ وائز بتاتے رہیں. اچھا سب سے پہلے اس کو جو ہے اخف کر دیں گے. اخف کر دیں گے. جب اخف کریں گے تو اس کی شکل ہو جائے گی تفتح. تفتح. دوسرا اسٹیپ، اب اس کی مضارع کی علامت ہٹا دیں تو تا ہٹا دیں. علامت ہٹا دیں گے تو اس کی شکل ہو جائے گی، پڑھنے میں نہیں آ رہا. اب اس میں حمزۃ الوصل لگا دیں شروع میں. حمزۃ الوصل لگا دیں گے، اور حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی لگائیں گے صاحب؟ اس پہ زیر لگا دیں. زیر کیوں لگائی آپ نے، زبر کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ عین کلمے پر پیش نہیں ہے. عین کلمے پہ پیش نہیں ہے. دو طریقے اس کو کرنے کے ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ایک طریقہ تو یہ کہ عین کلمے کی پیش کی بات کر لیں، یا پھر باب کے حوالے سے بات کر لیں. آپ کو گرامر کے اندر دونوں چیزیں ملیں گی. گرامر والے جو دیسی گرامر ہوتے ہیں، ہم جیسے پڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ عین کلمے کی حرکت سے. جو مدارس والے ہوتے ہیں وہ عین کلمے کی حرکت کی بات نہیں کرتے، وہ آپ سے کہتے ہیں باب نون اور باب کاف سے اگر ہوگا تو پیش لگا دیں، ورنہ زیر لگا دیں. کیونکہ باب نون اور کاف بھی ایسے باب ہیں صرف جس کے عین کلمے پہ پیش آتا ہے. اب افتح، تو کھول. افتح، تو کھول. افتح سے اگر آپ گردان کرتے پوری ہو جائے گی، کر سکیں گے. افتح، افتح، افتحا، افتحا، افتحو، صحیح. اور افتحی، افتحی، پھر افتحو. نہیں افتحو نہیں پھر ہوگا.
افتحا پھر افتحا، پھر افتحا، جی پھر افتحنا. افتحنا. افتحنا کا مطلب ہو گیا تم سب مونس کھولو. تم جہاں تم عورتیں کھولو. افتح 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 تو کھول، تو کھول دے. اللہم اللہم ترکیب وہی ہے. اللہم کیا ترکیب کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ اللہم میں اللہ جو ہے وہ منادہ ہو گیا، اور میم شدہ جو ہے حرف ندا ہو گیا، ٹھیک ہے تو یہ مل کے ندا بن گئی. ٹھیک ہے. اور اچھا افتح جو طارق ہے وہ صاحب پچھلی فعل والی جو ہم امر نے ہو کی گیا. تھی، ایک منٹ طارق صاحب، جو پچھلی والی ہم نے کی جی اللہم کو ہم نے کہا ندا، تو ندا کا پھر جواب ندا ہوگا. صحیح. تو عنصر جو آگے جو آپ کا جواب ندا تھا وہ کیا تھا؟ عنصر من نصر دینی محمد. وہ پورے کا پورا کیا بولا؟ جملہ فعلیہ بنا. مجھے صحیح. بتائیے وہ جملہ فعلیہ کیا تھا؟ خبریہ تھا کہ انشائیہ تھا؟ یہ وہ انشائیہ تھا. ہاں، اور وہ جملہ فعلیہ انشائیہ جو ہے وہ ندا کے لیے کیا بن گیا تھا؟ ندا کے جواب ندا. جواب ندا بن گیا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اللہم افتح. ہاں اب یہ کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں گے یہ ہٹ جائے گا. یہ زیر جو ہے نا، یہ آپ کو میرے خیال میں لکھا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا. اے اللہ تو کھول دے. تو کھول دے. کیا کھول دے؟ لی. لی کیسی ہو گئی سر؟ لی جو ہے یہ تو مرکب جاری ہو گیا. مرکب جاری ہو گیا، یعنی یہ کیا ہو گیا؟ اس کی اگر آپ انالیسس کریں تو یہ ہو جائے گا فعل امر فعل امر واحد مذکر، واحد مذکر، اور اور اس کا فاعل جو ہے وہ اس انت کا ہے. جو فاعل ہوگا وہ انتا، انت. اور اس کو آپ کہہ دیں گے مرکب جاری ہو کے یہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق. تو کھول دے لی میرے لیے. کیا کھول دے؟ ابواب. ابوابا. ابوابا دعا یاد ہے یہ؟ ابوابا رحمتک. رحمتک یا رحمتی کا. جلدی بتائیے فٹافٹ جلدی. ہم رحمتا رحمتی. جلدی بتائیں جلدی بتائیں، دیر کرتی ہے آپ. رحمتی کا. جی ابواب رحمتی کا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ابواب رحمتی کا یہ مرکب اضافی ہے. یہ کون سا مرکب اضافی ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی. ابواب رحمتی جی ایک ہے اور رحمتی کا دوسرا ہے. جی صحیح سے ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھ میں آ پیچیدہ. گیا کہ رحمتی ہے. میں اب سوچ رہا تھا سمجھ میں آ رحمتی گیا کا کہ رحمتی کیوں ہے. تو یہ مضاف ہو گیا، یہ مضاف ہو گیا، اور رحمتی جو ہے یہ رحمتی مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. ایسے ہی ہے نا. رحمتی ابواب کے لیے مضاف الیہ ہو گیا اور کا کے لیے مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے بالکل اور صحیح. کا جو ہے مضاف الیہ. یہ پیچیدہ جس میں ایک سے زیادہ مرکب اضافی ہو نا اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا سر؟ یہ مفعول بن گیا. مفعول. کیسے پتا چلا مفعول بنا یہ؟ ابوابا پر حالت نصب میں ہے نا. حالت نصب میں. ترجمہ کریں سر جی. اے اللہ اللہم افتح لی. اے اللہ میرے لیے کھول دے رحمت کے دروازے. تو کھول دے میرے لیے
اے یا اللہ میرے لیے تو کھول دے، میرے لیے تو کھول دے اپنی رحمت کے دروازے. تیری رحمت کے دروازے. کتنی خوبصورت دعا ہے. میرے خیال میں تمام مساجد کے بعد یہ ہوتی ہے عموماً، تمام مساجد کے بعد. جی اپنا عزیز صاحب موجود ہیں؟ ہاں ہاں عزیز صاحب، قاف را حمزہ، قاف را حمزہ باپ ہاں، پہلا سیرا بنائیں. قرأ قرأ یک قرأ یقرأ یقرأ قرأ یقرأ. جی کیا ہو گیا؟ قرأ جی یقرأ. ٹھیک ہے. اب یقرأ سے آپ جو ہے فعل مضارع حاضر کا صیغہ بنا پہلا کیا بنے گا؟ تقرأ تقرأ. تقرأ اس سے آپ نے فعل عمل بنانا ہے. بتائیے پہلا کام کیا کریں گے؟ اس کو اخف کر لیں. اخف کریں گے. اخف کریں گے تو اس کی شکل ہو جائے گی حمزہ پر جزم آ جائے گا. تقرأ. دوسرا اسٹیپ کیا کریں گے سر تقرأ. جی؟ پھر اس کے بعد جو مضارع کی جو پہچان ہے تا کو وہ ہٹا دیں گے، اس کو ہٹا دیں گے. پڑھنے میں نہیں آ رہا. اس کے ساتھ وہ لگاتے ہیں حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل لگائیں گے. اور حمزۃ الوصل پہ حرکت کون سی لگائیں گے؟ اس پہ زیر لگے گا. زیر لگے گا. اقرا. گردان کر سکتے ہیں اس کی ذرا فٹافٹ کریں. اقرأ کریں اقرأ تقرأ. کیا دوبارہ بولیں کیا کہا؟ اقرأ اقرأ اقرأ. یہ تسنیہ میں قرآن نون ہٹا دے. اقرا گردان کریں سر اس کی کیا ہو گیا؟ نہیں، اس میں تقرآن تقرؤون. نہیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز کی گردان کر رہے ہیں؟ کس کی گردان پوچھ رہے ہیں سر آپ؟ یہ جو کیا کہتے ہیں اقرا امر کی گردان کر رہے ہیں نا آپ؟ امر کی گردان کر رہے ہیں نا. پہلا صیغہ بنا دیا نا آپ نے اقرا. جی اقرا. اب بنائیں آپ آگے کی گردان کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کی تھی افتح افتہا افتہو افتہی افتہا افتحنا، گردان کی تھی نا انہوں نے. آپ کریں گردان اس کی کیا ہوگی؟ اقرا اقرا نہیں اقرا 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 صحیح. ہاں اقرا اقرا اقرئی اقرئی اقرا اقرئی اقرا اقرؤن اقرؤن اقرا کیوں ہے؟ اقرانا اقرانا. اقرانا. اقرا کیا مطلب ہے؟ اقرا تو پڑھ. تو پڑھ. کیا پڑھ؟ اقرا. بسم ربک الذی. اقرا بسمی ربک. کریں اس کی انالیسس.
बिस्म रब्बी का इकरा फेल वाहिद जी बोले। फेल आपकी अमर आवाज बहुत कटती है अजीज साहब। जी बोले। फेल अमर वाहिद मुजक्कर फेल अमर वाहिद मुजक्कर हाजिर। ठीक है, आगे चले। बिस्म मजरूर जी बोले। मुरक्कब जारी नहीं, पहले बिस्म एनालिसिस मुरक्कब करें। जारी एनालिसिस करें। बा क्या है? बा हरफ जार हरफ जारा। इस्मी रब्बी का इसमें रब्बी का ये मुरक्कब इजाफी। हाँ, तो इसमें इसमें क्या हो गया? ये मुदाफ हो गया। ये भी पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। इसमें रब्बी एक हो गया और रब्बी का दूसरा हो गया। और रब्बी जो है ये मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है। और का जो है ये खाली मुदाफ इलैह है। मुदाफ इलैह मिलके क्या बन गया? जारा के लिए मजरूर हो गया। और मजरूर और जारा मिलके इस फेल अमर के लिए क्या बन गए? मुताल्लिक बन गए। क्या तर्जुमा होगा पूरा? इक़रा पढ़ अपने रब के नाम से। तू पढ़। तू पढ़ रब के नाम से। तू पढ़ अपने रब के नाम से। आपको मालूम है इस आयत के बारे में? जी ये सूरह अलग की पहली आयत है और ये वो आयत है जो सबसे पहले नाजिल हुई थी। ये वो आयत है जो सबसे पहले नाज़िल हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। इस आयत को देख के क्या लगता है आपको कि पहली वही लिखी हुई आई थी कि ज़बानी आई थी? इस आयत से इस आयत से क्या लगता है? लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी चीज को पढ़ेंगे अदरवाइज क्या होता? कुल तू कह पढ़ो पढ़। इससे लगता है कि पहली आयत जो है ना वो लिखी भी आती है। वल्लाह आलम, बाकी अल्लाह जानता है। एक आखिरी आयत और करते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। कौन करेगा? उमर चला गया। आबिद साहब आप करेंगे? आबिद साहब। जी हाँ साहब। जी आबिद साहब। एन बा दाल मादा नून। जी दाल मादा नून। आज शकील साहब नहीं आए थे? नहीं, शकील साहब नहीं आज। नहीं, कुछ पता नहीं मुझे। एन बा दाल बा नून पहला वाला सीधा बना है। अबादा याबुदु। अबादा याबुदु अब्दन। जी, इबादत करना। जी सीगा बनेगा, क्या बनेगा? पहला सीगा क्या बनेगा? मुदारे का पहला सीगा। मज़ारे का पहला सीगा तो याबुदु हो गया ना। हासिल का नहीं, हम तो अमर की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ताबुदु। ताबुदु। मुदारे बनाए, अपना अमर बनाए, क्या बनेगा? पहला काम क्या करना है? पहले तो इसको आप ताबुत कर दें। ताबुत कर दें। फिर उसके बाद अलामत मज़ारे हटा दें। और पढ़ने में नहीं आ रहा है तो आप हमदतुल वसल लगा दें रफ़ई हालत में। लगा दें। उबुद। तो इबादत कर। गर्दान करें इसकी। तू बदानी। अमर की गर्दान करें। अमर की गर्दान। अच्छा, अमर की, सॉरी। तो बुद। अमर की गर्दान तू कहां से आ गया? अच्छा, उबुद। अच्छा, ओबुद। ओबुदा। ओबिदु।
اعبدوا بو عبدو، اعبدوا اوکے صحیح. اور پھر مونس کا ہو جائے گا اس کا عبدی اعبدی اور عبدا جی اور عبدنا. اعبدنا اعبدنا. آپ نے کیا کہا؟ اعبدو جی اعبدو. جمع حاضر کا اعبدو اعبدو کیا ترجمہ ہوا؟ تم سب عبادت کرو. تم سب عبادت کرو. تم سب عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. ربکم. ربکم کیا بن جائے گا سر جی؟ یہ مرکب اضافی ہو کر کے مفعول ہو گیا. ہاں، مضاف اور مضاف الیہ ہو کے یہ مفعول ہو گیا. اور اعبدو کیا ہوا؟ یہ فعل تو امر فعل امر جمع حاضر. جمع مذکر حاضر. جی اور اس کا فاعل فاعل تو ہم تو سوری کم انتم سوری ہاں انتم. فاعل ہمیشہ یاد رکھیں کس حالت میں ہوتا ہے؟ فاعل ہمیشہ ہوتا ہے رفعی حالت میں. تو پھر آپ نے ضمیر حالت رفع کی بنانی ہے نا. جی ضمیر متصل غیر منفصل بنانی ہے. جی صحیح. اعبدوا انتم ربکم. تم سب کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کی اپنے عبادت رب کی کرو. عبادت کرو. اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس. یا ایھا الناس. اب جب یا ایھا جی الناس ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس الف کے اوپر یہ غائب ہو جائے گا. لکھا ہوا نہیں آئے گا. اب آپ ملا کے پڑھیں گے یا ایھا الناس. ربکم الذی خلقکم. ربکم. یا ایھا الناس کی ترکیب کریں فٹافٹ. یا تو حرف ندا ہو گیا. یا اور حرف ندا. اب یہ آگے چونکہ معرفہ آ رہا ہے الناس تو اس کے لیے بیچ میں پھر ایھا ڈالتے ہیں نا اس کیس میں. ہاں تو ایھا کو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ منادہ کہلائے گا کیا؟ نہیں اس کو ہم کہتے ہیں حرف تنبیہ. حرف تنبیہ. تنبیہ. اوکے تنبیہ. اوکے. اس کی اصل ترکیب انشاءاللہ ہم کچھ عرصے بات کریں گے. یہ ایکچولی ٹھیک ہے. یہ جو ترکیب جو ہم کرتے ہیں نا یہ ندا منادہ کی یہ تو دیسی ترکیب ہے. جی ہم حل کی گرامٹیکل وجہ سے کر رہے نہیں ہیں. ہے. ٹھیک ہے حل کی وجہ سے کر رہے ہیں ابھی ہم. ہاں. اور الناسو کیا ہو جائے گا؟ تو الناسو جو ہے یہ تو ایسے میں ہی ہے نا سیدھا سیدھا. ہوگا کیا؟ یا ندا ہے. ندا کس پہ دی جا رہی ہے؟ تو یہ منادہ ہو جائے گا. یہ منادہ ہو جائے گا. اور ندا اور منادہ مل کے ندا بن جائیں گے. جی. اور یہ جو جملہ تھا آپ کا یہ جملہ فعلیہ کیا بنا؟ خبریہ انشائیہ؟ خبریہ انشائیہ سوری امر ہے نا یہ تو. اور یہ جملہ فعلیہ انشائیہ اس ندا کے لیے کیا بن جائے گا؟ جواب ندا. جواب ندا. اوکے. اب ترجمہ کریں اس کا. اے لوگوں تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. تم سب عبادت کرو اپنے رب کی. ڈاکٹر صاحب آیت مکمل کریں. آپ تو ربکم الذی خلقکم ایسا کچھ ہے. ہاں یہ آیت نمبر 21 ہے نا سورہ بقرہ کی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21. ڈاکٹر صاحب ہے کہ یا چلے گئے؟ ایھا الناس اعبدوا ربکم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی یار کیا کر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کنفیوز ہو گیا مجھے.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم لعلکم تتقون. تتقون. جی سر پہلے ہمارا یہ کلیئر ہو گیا. انور صاحب اگر یا ایھا پورے کو ہم حرف ندا کہتے ہیں تو کچھ ہماری زندگی آسان نہیں ہو جائے گی؟ سر جی زندگی تو اچھا میں آپ کو بتاؤں اس کو نہیں ایوہا کو آپ نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے ایوہا نارملی کیا ہوتا ہے یہ صرف اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے جہاں جو ہے نا وہ منادہ جو ہے نا وہ معرفہ ہو. اچھا اس کی دو چار ترکیبیں. ایک ترکیب یہ کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے کیا کہ یا کو وہ لے لیا اور ایوہا کو اس نے منادہ لیا اور الناسو کو کہتے ہیں بدل ہے. میں نے اسی لیے کہا نا اب اس کو سمپلیفائڈ ہی رکھیں آپ اس کو کہ جب ایو آ جائے تو اس کو حرف تنبیہ لے لیں ہا کو ایو ہا کو آپ تنبیہ لے لیں. یا ایہ کو تو ایھا کچھ مانا ہوتا ہی نہیں ہے نا. یا آپ ایھا اس کو پورا حرف ندا نہیں ہو سکتا. یا ایھا یا ایو ہا نہیں ندا تو یا ہی ہے. اس میں تو ٹھیک. کوئی دو رائے نہیں. تو آپ اس کو ابھی سمپلیفائڈ اس طرح سے لیں کہ یا کو حرف ندا لے لیں ایو ہا کو تنبیہ لے لیں اور آگے والا جو پورشن ہے نا اس کو آپ بولیں. ٹھیک ہے سر. فعل امر آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امر دو قسم کے ہیں. دوسرا امر جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر کریں گے. امر دو قسم کے ہیں. ایک وہ کہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے یا مفہوم پایا جائے یا جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ جائے تو پھر اس میں درخواست آ جائے گی جو دعا کے طور پہ آتی ہے درخواست کے طور پہ. اور ایک امر ہوتا ہے جب آپ کسی کام سے روکنے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کسی کام یہ تو کسی کام کرنے کا ایک تو کام کرنے کا حکم ہے نا. یہ تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کہ لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی. تو اسی طرح سے حکم آتا ہے روکنے کے لیے بھی کہ تم مت کرو ایسا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس امر کا دوسرا حصہ اگلی کلاس میں کریں گے. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ یہ جو امر کے صیغے تھے یہ امر حاضر کے لیے تھا کیونکہ امر دیا ہی اس کو جاتا ہے جو موجود ہو. لیکن جو موجود نہیں ہوتا اس کے لیے بھی امر ہوتا ہے لیکن وہ کچھ اور کہلاتا ہے. مطلب وہ خواہش کے طور پہ بھی آ سکتا ہے لیکن وہ بھی ایک طرح کا امر ہی ہوتا ہے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کلاس کے اندر جو ہے نا ہم جو فعل امر نہیں اور جو غائب کے لیے اور متکلم کے لیے جو امر ہوتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ کریں گے. تو فعل امر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی کلاس میں ختم ہو جائے گا. تو جو آج میں نے آپ کو شروع کے اندر جو چیز کرائی تھی اخف کی اور اس کی وہ ایک پورشن آپ کا کور ہوگا. اور اس کے بعد ہم جو اگلی کلاسز ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ ایک کلاس میں رہی تو دو کلاس کے اندر ہم اس کو ختم کر دیں کہ کچھ ایسے حروف ہیں کہ جب وہ داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پہ تو یا تو فعل مضارع کو وہ اخف کر دیتے ہیں یا فعل مضارع کو وہ خفیف کر دیتے ہیں. اور اس کے کچھ معنوی تبدیلی آتی ہیں. تو کچھ جو امپورٹنٹ معنوی تبدیلی ہیں اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے. کچھ آیات کو رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے جس کو ہم شروع کریں گے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس کے اندر مادوں کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی آ جاتی. یعنی اب آپ یہ سمجھ لیں کہ امر کرنے کے بعد امر اور وہ جو تغیرات جو ہم دوسرے کریں گے اس کے بعد آپ سمجھیں آپ کا فعل کا ایک پورشن ختم ہو جائے گا. پھر ایک پورشن آپ کا رہ جائے گا مادوں کے حوالے سے. وہ مادوں کے حوالے سے کرنے کی ضرورت اس لیے کہ اگر وہ مادوں وہ اگر ہم نہ کریں تو آپ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصے آپ صیغے آپ کے لیے پہچاننا آسان نہیں ہوگا. آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے کہ صیغہ ہوا کیا ہے بنا کس طرح سے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کچھ کام کریں گے. اور پھر ہم نے جس طرح سے ثلاثی مجرد پڑھے تھے وہ اس پہ تو ہم نے کچھ زیادہ بات نہیں کی تھی. ہم نے صرف 6 باب آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور مزید ابواب ہیں جو بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال میں. اور ٹوٹل باب تو ویسے ہی وہ شاید 10 ہیں. ہم 8 ہی پڑھیں گے. لیکن ان 8 باب میں بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ 3 باب ایسے جو بہت کثرت سے قرآن مجید میں استعمال میں بہت زیادہ استعمال میں. اور جب انشاءاللہ آپ ان بابوں میں جب شروع کریں گے نا تو آپ کو پھر واقعی جو ہے نا ایک لطف آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بڑا لطف آنا شروع ہوگا. پھر آپ کے سامنے جب صیغے آئیں گے نا تو آپ کو لگے گا واقعی کہ یار اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا. تو
اب زیادہ وہ نہیں ہے، آپ کے اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنا تیزی سے اس کو کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گا، کیونکہ میری اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ جلد سے جلد ہو، تاکہ ہم پھر کوئی بھی ایک سورہ لے لیں گے. کوشش یہ کریں گے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ لوگوں کی خواہش بھی رہی اور اگر آپ کرنا چاہیں گے، اگر خالی اب یہی تو ختم کرنا چاہیں گے تو ہم یہی تو ختم کر دیں گے، اور اگر آگے کرنا چاہیں گے تو پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہم نماز کی پوری ایک ترکیب کریں، کہ جو پوری نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں، جو رکوع میں سجود میں پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اس کی ترکیبیں ہم کریں، تاکہ ترکیبیں کریں اور ساری چیزیں کریں تو وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ آئے گی. اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں کریں، اور میں تو اب پچھلے 2 سال سے جو ہے نا اب چھوٹی صورتیں نہیں کراتا، کیونکہ جب سے میرے استاد صاحب نے مجھے بتایا، عامر سہیل صاحب نے، تو میں تو اب ایک ہی صورت پکڑتا ہوں اور اسی صورت کو کراتا ہوں. اور اس صورت کا فائدہ یہ ہے سورہ یوسف کا، اس کا فائدہ یہ کہ جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہوگی اور جتنی گرامر آپ نے نہیں پڑھی وہ سب کی سب آپ کو سورہ یوسف میں مل جائے گی. یعنی اگر ایک دفعہ آپ نے کامل سورہ یوسف کر لی تو پھر میں آپ کو ایک چیز کا یقین دلا دوں کہ قرآن آیتوں کی انالیسس کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ کے لیے قرآن کی آیت کی انالیسس کرنا، اس کی ٹرانسلیشن کرنا پرابلم نہیں ہوگا. بس جو چیز پرابلم ہوگی وہ آپ کی ووکیبلری. تو وہ انشاءاللہ زندگی رہی، میری اپنی خواہش ہوگی کہ میں ضرور کروں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اگر آپ لوگوں کی اس میں انٹرسٹ ہوگا تو ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو اب چند ہی چیزیں انشاءاللہ رہ گئی ہیں. اب ساری چیزیں جتنی رہ گئی نا خوبصورتیوں کے لیے رہ گئی ہیں، اور لیکن جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ خوبصورتی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے جو ہے نا قرآن کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے. یعنی اگر وہ نہ ہو تو آپ کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضروری ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.